رمضان مبارک کی برکتوں والی ساعتیں جاری ہیں۔ ہم قرآن عظیم کی آیات کا ترجمہ سنیں تاکہ مزید شوق و ذوق کے ساتھ قرآن عظیم کی ہم تلاوت کریں۔ ہمارا یہ شوق ہونا چاہیے کہ ہم ذرا یہ دیکھیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہا ہے۔ کسی کا اگر خط ہمارے پاس آ جائے اور وہ ایسی زبان میں ہو کہ اسے ہم پڑھ کے نہ سمجھ سکتے ہیں تو ہم پہلی فرصت میں اس خط کا ترجمہ کروائیں کہ دیکھیں میرے دوست نے مجھے کیا پیغام دیا، یہ میرے نام پر آیا ہے، اس میں میرا نام لکھا ہوا ہے، میں ذرا دیکھوں تو صحیح کہ اس میں کیا ہے۔ اب ہم میں سے کسی کی عمر 30 سال ہو گئی، کسی کی 40 سال، 50 سال، 60 سال، اور ایسے افراد ہم میں سے ہیں کہ جنہوں نے شروع سے آخر تک ایک مرتبہ قرآن عظیم کو اس طرح نہیں پڑھ پائے کہ اس کا ترجمہ سمجھ سکیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے شروع سے آخر تک، بلکہ بعض حضرات تو ناظرہ بھی پڑھے ہوئے نہیں ہوں گے ہم میں سے، تو یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عربی زبان کو سیکھیں، عربی زبان کو سکھائیں، اس نیت سے کہ اللہ کا کلام اور اس کا ترجمہ ہمیں سمجھ آئے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، یاد کیجئے جب تیرے رب نے کہا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہے اور ارشاد فرماتا ہے، اپنے حبیب سے فرماتا ہے کہ اے محبوب وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جب تیرے رب نے کہا، کن سے کہا؟ للملائکہ، فرشتوں سے کہا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ بعض حضرات نے کہا کہ یہ گویا کہ اللہ کی طرف سے ایک مشورہ تھا، لیکن مشورہ اسے نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ مشورے کے الفاظ ایک انسان دوسرے انسان سے کوئی بات پوچھے تو ذرا وہاں اچھے لگتے ہیں۔ یہاں دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو خبر دی کہ میں یہ کام کرنے والا ہوں، تاکہ فرشتے اپنی رائے پیش کریں اور انہیں معلوم ہو جائے کہ اس خلیفہ کو بنانے کی کیا حکمت ہے، فرشتوں کو خلیفہ کے بنانے کی حکمت معلوم ہو جائے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ خبر دی، بتایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب چونکہ زمین میں اس سے پہلے جن ہوا کرتے تھے، آدم علیہ السلام کے بننے سے پہلے اللہ نے جنات کو پیدا فرمایا اور انہیں بسایا۔ جنات بھی اللہ کی مخلوق ہے، ان کے اندر بھی شہوت ہے، خواہش ہے، جس طرح انسان میں ہوتی ہے، ان کو بھی غصہ آتا ہے، غضب آتا ہے، جس طرح کہ انسانوں کو غصہ آتا ہے۔ اب آپس میں جنات لڑ پڑے، ایک دوسرے کو قتل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کو بھیجا کہ ان فسادی جنات کو زمین سے دھکیل دیا جائے۔ فرشتے اللہ کے حکم سے زمین پر آئے
اور انہوں نے جنات کو سمندروں کے جزیروں اور پہاڑوں کے اطراف میں دھکیل دیا، زمین کو خالی کر دیا۔ اب چونکہ فرشتے جنات کی شر انگیزی، فسادی، قتل و غارت کو دیکھ چکے تھے، تو اب انہوں نے ایک سوال کیا حکمت معلوم کرنے کے لیے، کیونکہ فرشتے تو اللہ کے معصوم بندے ہیں، نور سے ان کو پیدا کیا گیا ہے، اور وہ معصوم ہے، معنی اس کا یہ کہ ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، اور اللہ کی کسی کام پر اعتراض کرنا تو کفر ہے، تو یہ تو فرشتوں سے ہو نہیں سکتا۔ لہذا فرشتوں نے جو پوچھا ہے یہ ایک سوال تھا، حکمت معلوم کرنا تھا، کیونکہ وہ تو فسادی مخلوق کو دیکھ چکے تھے، تو انہوں نے یہ سوال کیا، گویا کہ حکمت معلوم کی، اور کہا کہ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، کیا تو اسے بنائے گا اس زمین میں، من يفسد فيها، جو اس میں فساد کرے گا، ويسفك الدماء، اور خون بہائے گا، دماء کہتے ہیں خون کو۔ اور پھر فرشتوں نے انسان کے بننے اور اس کو خلیفہ کا اعزاز دینے کی حکمت معلوم کرنے کے لیے ایک اور بات بھی رکھ دی کہ اگر اس خلیفہ کے بنانے کا مقصد عبادت ہے تو عبادت تو ہم بھی کرتے ہیں، عبادت کرنے والی مخلوق تو پہلے سے موجود ہے، جنات تو فسادی ہے، پھر اس انسان کو تو بنانے جا رہا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ اور انہوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، یعنی سبحان اللہ وبحمدہ کہتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری تقدیس پاکی بیان کرتے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے فرمایا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں سے اللہ نے فرمایا میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یعنی اگرچہ فرشتے ان کے اندر عبادت ہے اور جنات میں شہوت اور غضب ہے، فرشتے شہوت اور غضب کے نہ ہونے کے سبب سے ان کا خیال اور کسی طرف جاتا ہی نہیں ہے، ان میں شہوت نہیں ہے، غصہ نہیں ہے، اس لیے وہ عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ اور یہ جو انسان ہوگا اس میں اچھے لوگ بھی ہوں گے، یعنی عابدین، علماء، صالحین، اولیاء، انبیاء، رسول ہوں گے کہ جو باوجود شہوت کے، باوجود غضب کے، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ انہیں بتقاضۂ بشریت غصہ تو آئے گا لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کرے، کوئی حرام کام نہیں کرے۔ بتقاضۂ بشریت ان میں شہوت تو ہوگی لیکن وہ شہوت کا استعمال ناجائز طریقے سے نہیں کرے۔ تو اب ان کا یہ عمل، یہ وصف فرشتوں سے بڑھ جائے گا، فرشتوں سے افضل ہوگا۔ تو انسانوں میں اچھے لوگ بھی ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کریں گے، جہاد کریں گے، باوجود بچوں کے، باوجود اولاد کے، باوجود مصروفیات کے اللہ کے نام پہ اپنی جان قربان کریں گے۔ وہ
علم حاصل کریں گے، عبادت کریں گے، ریاضتیں کریں گے، تو جو وہ کرنے والے ہیں تمہیں اس کا علم نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ قال انی اعلم ما لا تعلمون، یعنی جو اچھے کام وہ کرنے والے ہیں اس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اعزاز اور شرف کو فرشتوں میں ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ تمام زبانیں سکھا دی، ہر زبان میں ہر چیز کا کیا کیا نام ہوگا وہ ہر نام سکھا دیا۔ پھر آدم علیہ السلام اپنی اولاد سے ان زبانوں میں باتیں کیا کرتے تھے، کسی سے کس زبان میں، کسی کی زبان کسی کی زبان میں، اور یوں دنیا میں بہت ساری زبانیں پھیل گئی۔ اللہ نے ان کو ساری زبانیں سکھائیں، ہر زبان میں ایک چیز کا جو نام ہے وہ اللہ نے سکھا دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا دیے، یعنی تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ، پھر ان چیزوں کو اللہ نے فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ یعنی ان چیزوں کو پیش کیا، علی الملائکہ فرشتوں پر، یعنی ساری چیزیں فرشتوں کو دکھائیں۔ اور اللہ نے فرمایا فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اللہ نے فرمایا کہ ذرا مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر سچے ہو۔ یعنی انہوں نے کہا تھا کہ جنات و فسادی ہیں، ہم تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہیں، تو ان کے جملے میں یہ بات بھی نکلتی ہے کہ تسبیح و تقدیس ہم بیان کرتے ہیں، تو پھر ہم میں سے کسی کو خلیفہ بنانا چاہیے۔ تو اس انسان کو بنانے کی کیا حکمت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو ذرا ان چیزوں کے نام تو بتاؤ۔ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، فرشتوں کو علم نہیں تھا، اللہ کی عطا کے بغیر کسی کو علم ہو نہیں سکتا۔ فرشتوں نے فوراً عرض کیا قالوا لا علم لنا، ہمیں اس کا علم نہیں ہے، ان چیزوں کے کیا نام ہیں، یہ کیا چیزیں ہیں، کس کام آئیں گی، کیا استعمال ہوگی، الا ما علمنا، ہمیں جو علم ہے وہ تو وہی ہے جو تو نے سکھایا ہے، تیرے سکھائے بغیر لا علم لنا، ہمارا کوئی علم۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو علم والا اور حکمت والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا، تمام چیزیں جو سامنے پیش کی تھی، ایک طرف آدم ہے ایک طرف فرشتے ہیں۔ اب آدم علیہ السلام کو کہا کہ چلو تم میرے نام بتاؤ۔ نام تو پہلے اللہ نے سکھا دیے تھے، آدم علم دے دیا تھا، علم عطا فرما دیا تھا۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم، اے آدم ذرا ان چیزوں کے نام انہیں بتاؤ۔ آدم علیہ السلام نے سارے نام بتا دیے، یہ چیز اس کا نام، یہ اس کا نام، ہر چیز کا نام آدم نے دیا۔ فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض، انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں زمین اور آسمانوں کے غیب کو جانتا ہوں، اور میں وہ جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، اور میں وہ جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو۔ یعنی فرشتوں نے ظاہر یہ کیا تھا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک،
ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، اور چھپایا یہ تھا کہ پھر خلیفہ تو ہمیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو۔ اب علم کے سبب سے برتری ظاہر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے پاس عبادت ہے، اللہ نے انسان کو شرف بخشا، انبیاء کو جو شرف بخشا وہ علم کے سبب سے بخشا۔ اب علم یہاں تو چیزوں کا علم ہے، چیزوں کا علم بھی فرشتوں کا پتہ نہیں تھا، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پیدا کیا اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے وہ میری عبادت کریں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ای لیعرفون، کہ میری معرفت حاصل کریں۔ انسان کو بنایا ہے اللہ نے اپنی ذات کے لیے کہ انسان اللہ کی معرفت کا علم حاصل کرے۔ تو انسان کو جو فضیلت حاصل ہے فرشتوں پر، جنات پر، وہ علم کے سبب سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کو اپنی ذات و صفات کی معرفت کا علم عطا فرماتا ہے، پھر ان کے ذریعے سے ان کے اصحاب کو، ان کے ذریعے سے عام اولیاء اور مسلمانوں کو اللہ کی ذات کی معرفت کا علم حاصل ہوتا ہے۔ وہ علم کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو ان کا مرتبہ فرشتوں سے بڑھ کر ہے۔ ہاں اگر عقل ہونے کے باوجود انسان اپنی شہوت اور غضب پر کنٹرول نہ کرے تو پھر تو وہ جانور سے بدتر ہو جاتا ہے۔ کہ جانور میں بھی شہوت ہے، اس کو بھی غصہ آتا ہے، لیکن اس کے پاس عقل نہیں، عقل کا استعمال نہیں کرتا۔ اب انسان بھی جانور جیسی حرکتیں کرنے لگے، ایک دوسرے کو مارنے لگے اور اپنی شہوت کو پورا کرنے میں حلال حرام کی تمیز کو ختم کر دے تو پھر تو وہ تو جانور سے بھی بدتر ہے۔ لیکن اگر عقل کا استعمال کرے تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ وہ پھر فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم کے آگے جھکایا، ایک تو انہیں یہ بتایا کہ جن چیزوں کے نام تم نہ بتا پائے دیکھو آدم نے بتا دیے، اس کو علم دیا گیا ہے، یہ افضل ہے، یہ خلیفہ بننے کے لائق ہے، اور اب عملی طور پر سب کو سجدہ بھی کرایا۔ ایک یوں کہہ لیجیے دل میں ذرا بات آ گئی تھی نا کہ ہمیں خلیفہ بننا چاہیے، ہم عبادت کرتے ہیں، اور آدم علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اور صلحاء کو جو اللہ نے عقل دی ہے اور علم اور معرفت ذات دی ہے اس کی طرف فرشتوں کی توجہ نہیں تھی، لہذا سارے فرشتوں کو جھکایا اس انسان کے آگے، سجدہ کرایا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو، اسجدوا لآدم، تو فرشتوں نے جیسے سنا اللہ کی طرف سے حکم آ گیا سجدہ کرنے کا، فسجدوا، سب سجدے میں کریں الا ابلیس، سوائے ابلیس۔ ابلیس جن تھا اور عبادت کرتے کرتے وہ آسمان دنیا میں معلم الملکوت کا درجہ حاصل کر چکا تھا۔ ابلیس کو یہ بات کسی طرح پتہ تھی کہ اللہ تعالیٰ زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہے، اور وہ شب و روز عبادت میں مشغول تھا، اور اسے یہ گمان تھا کہ اس کی عبادت کے سبب سے، سجدے میں سجدہ، رکوع میں رکوع کے سبب سے وہ زمین میں اللہ کی طرف سے خلیفہ بن جائے گا۔
لیکن یہ تو کرم کی بات ہے، جس کو چاہے اللہ نوازے، جس کو چاہے عطا فرمائے۔ اب وہ حسد کی آگ میں جل گیا، اور جب فرشتوں سے کہا گیا، اور وہ تھا فرشتوں کے ساتھ، اصل میں تو جن ہے لیکن تھا فرشتوں کے ساتھ، عبادت میں مشغول تھا، فرشتوں کے ساتھ چھپتا رہتا تھا، اس کے ساتھ پھرتا رہتا تھا۔ اب جب سارے فرشتوں کو حکم ہوا کہ سجدہ کرو آدم نے، ابلیس سے سجدہ نہیں کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گئے۔ یہاں اس درس قرآن سے چند باتیں معلوم ہوئی، وہ یہ کہ علم عبادت سے افضل ہے، یعنی عالم عابد سے افضل ہے، کہ عالم یہ اللہ کی صفت ہے، عالم کی جو علم ہے، علم اللہ کی صفت ہے، اور عابد کی صفت عبادت وہ بندے کی صفت ہے۔ تو بسبب علم عالم عابد سے افضل ہوا کرتا ہے۔ پھر ان آیات سے پتہ چلا کہ فرشتوں نے اللہ کا حکم مانتے ہوئے نبی کی تعظیم کی اور اسے سجدہ کیا، کیونکہ یہ سجدہ کس لیے تھا؟ تعظیم کے لیے تھا، عبادت کے لیے تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ عبادت تو اس کام کو کہتے ہیں جو خدا سمجھ کر کیا جائے۔ اگر آپ یہ سوال کریں کہ بھی کیا فرق ہے، ایک کام ہے فرشتے انسان، فرشتے وہی کام اللہ کے آگے کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، اور وہی کام اللہ نے آدم علیہ السلام کے لیے کروایا، تو کیا فرق ہے؟ دونوں کام ایک ہی ہیں۔ فرق کیسے کریں گے کہ یہ عبادت ہے، جب اللہ کو کریں تو عبادت ہے، جب آدم کو کریں تو عبادت نہیں ہے؟ یہ فرق کیسے کریں گے؟ تو فرق ہوگا نیت سے، فرق ہوگا نیت سے، کہ جب خدا سمجھ کر کریں گے، الہ سمجھ کر کریں گے، بے نیاز سمجھ کر کریں گے، یعنی اس کے بارے میں عقیدہ ہے کہ یہ کسی چیز میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کی ذات صفات لامحدود ہیں، یہ خدا ہے، یہ الہ ہے۔ جب الہ سمجھ کے سجدہ کریں گے یا کوئی بھی تعظیم کا کام کریں گے وہ عبادت بن جائے گا، اور جب خدا کا بندہ سمجھ کے تعظیم کا کام کریں گے تو وہ تعظیم بنے گا، عبادت نہیں بنے گا۔ اب پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان کو سجدہ کرنا تعظیم کی نیت سے جائز ہے؟ ہم کہیں گے جائز ہے، کیوں کہ تعظیم کے معاملے میں دیکھیں گے کہ شریعت نے اجازت دی ہے کہ نہیں دی ہے۔ جس تعظیم سے شریعت نے منع کیا ہے وہ کام حرام ہوگا، وہ تعظیم حرام ہوگی، اور جس سے منع نہیں کیا وہ جائز ہے۔ تو سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے اگرچہ تعظیم کی نیت سے ہو حرام ہے، بلکہ رکوع کرنا، جھک جانا کسی کے آگے یہ بھی حرام ہے، رکوع کرنا، جھک جانا کسی کے آگے یہ بھی حرام ہے۔ تو جب سجدہ اور رکوع کرنا حرام ہے تو اب یہ جائز نہیں ہو سکتا، ایسی تعظیم قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ ہاں، ہماری شریعت سے پہلی شریعتوں میں انبیاء کے لیے تعظیمی سجدہ جائز تھا، ان کے لیے وہ تعظیم جائز تھی، لیکن وہ بھی جو سجدہ تعظیمی تھا وہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا۔ وجہ یہ کہ ان کی امتیں اپنے نبیوں کو جو سجدہ کرتی تھیں، جیسا کہ سورہ یوسف کے اندر موجود ہے کہ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، 11 بھائی یوسف علیہ السلام کے لیے سجدے میں گر گئے۔ تو یہ جو قرآن میں سورہ یوسف میں آیا کہ خَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اس زمانے میں جو انبیاء کو سجدہ کرتے تھے وہ نبی سمجھ کے کرتے تھے، نبی کی تعظیم کے لیے سجدہ کرتے تھے، لیکن نبی کی تعظیم کی یہ صورت کہ انہیں سجدہ کیا جائے یہ جائز تھی، اللہ نے منع نہیں کیا تھا، اور جیسا کہ آدم علیہ السلام کے لیے خود اللہ نے حکم فرمایا تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع نہیں کیا تو تعظیم جائز، وہ طریقہ تعظیم کا جائز، اور جس سے منع کر دیا وہ ناجائز۔ اور البتہ یہ ہے
کہ انبیاء کو جو سجدہ کرتے تھے اس کی قومیں، آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، وہ شرک نہیں تھا، عبادت نہیں تھا، کیونکہ خدا سمجھ کے نہیں کرتے تھے۔ المختصر یہاں پر میں ایک اور بات کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب نبی کی توہین کرنے کے سبب سے بڑی بڑی عبادتیں زائل ہو گئیں اور شیطان کو اس کے منصب سے نکال لیا گیا، جنت میں جانے سے، جنت سے نکال لیا گیا، تو جو دنیا پر رہ کر نبی کی توہین کرے گا وہ تو ابھی جنت میں گئے نہیں، ہے ہی باہر، جو اندر تھا اسے باہر نکال دیا، تو جو باہر رہ کر نبی کی توہین کرے گا تو وہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں جا سکتا، اور اب پھر اس کو اس کی عبادتیں اللہ کے عذاب سے نجات نہیں دلائیں گی۔ بعض دفعہ لوگ کہہ دیتے ہیں، باتوں باتوں میں نبی کی توہین کر جاتے ہیں، پھر اسے کوئی کہتا ہے کہ آپ نے کیا کہہ دیا، یہ آپ کے جملے اچھے نہیں لگے، یہ تو نبی کی توہین ہے۔ کہتے ہیں ارے میں تو اللہ کی تعریف کر رہا ہوں، میں تو اللہ کی شان بیان کر رہا ہوں۔ تو اگر اللہ کی تعریف کرتے کرتے انسانوں کی توہین کو جائز کر دیں تو پھر کسی کی عزت سلامتی رہے گی۔ مثال کے طور پر ایک پارٹی والے ہیں، میں اس پارٹی کے لیڈر کے بارے میں یہ کہوں کہ بھائی یہ جو آپ کی پارٹی ہے یا آپ کی جو جماعت ہے یا آپ کا جو بڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، اللہ چاہے تو اس آپ کے پارٹی کے لیڈر کو، بڑے کو بندر بنا دے، بندر بنا کے، گدھے جیسا جسم بنا کے اس کو اوندھے منہ جہنم میں اللہ تعالیٰ پھینک سکتا ہے۔ اللہ اس بات پر قادر ہے، اللہ بڑی قدرت والا ہے۔ آپ بتائیے اگلا بندہ چھوڑے گا مجھے اگر میں اس طرح بات کروں؟ 10-12 آدمی، 20-25 آدمی ایک پارٹی کے بیٹھے ہیں اور ان کے سامنے میں ان پارٹی کے لیڈر کے بارے میں اس طرح کہوں، وہ مجھے چھوڑیں گے؟ جیسے مجھے مارنے کے لیے دوڑے، میں کہوں کہ میں نے تمہارے پارٹی لیڈر کو تو کچھ نہیں کہا، میں تو اللہ کی تعریف کر رہا ہوں، میں تو اللہ کی قدرت بیان کر رہا ہوں۔ آپ بتائیے وہ مجھے لوگ چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے؟ ذرا بتائیے، ماریں گے نہیں ماریں گے؟ ماریں گے نہیں ماریں گے؟ ماریں گے، حالانکہ میں نے اللہ کی تعریف کی ہے کہ نہیں؟ اور آپ بتائیے سچ بات کی ہے کہ نہیں کی؟ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اس پارٹی کے لیڈر کو، جو بھی انسان ہے، اللہ چاہے تو بندر بنا دے، گدھا بنا دے۔ یہ بات سچ ہے کہ نہیں؟ سچ ہے، سچی بات ہے، لیکن اس کے لیڈر کی جب توہین ہے تو جماعت والے اپنے لیڈر کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح مسلمان کے سامنے جب نبی کی توہین ہوتی ہے تو جو مسلمانوں کی جماعت کے اندر ہے وہ اپنے امام کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ بات اب آپ نے ذہن میں رکھا ہے۔ پھر آپ کو میں ایک دنیاوی مثال دیتا ہوں، یہ بھی دنیاوی مثال، ایک اور مثال۔ ایک بچہ اپنے ماں کو گالی دیتا ہے، ماں کی توہین کرتا ہے، ماں کی تھی تو بہت، مجھے اتنا یاد نہیں ہے، میں نے تجھے 9 ماہ پیٹ پہ پالا، پیٹ پہ رکھا، پھر مجھے پالا، تجھے میں نے اپنا دودھ پلایا، اپنا خون پلایا، اور تو میرے سامنے مجھے گالی دے رہا۔ چل چل جائیں یہاں سے، جائیں یہاں سے، تیرا کوئی احسان نہیں ہے۔ احسان تو اللہ کا ہے کہ اللہ نے تجھے زندہ، اللہ نے تجھے پیدا کیا، اللہ نے تجھے زندہ رکھا، اللہ نے تیرے پیٹ میں مجھے پیدا کیا، 9 ماہ تک اللہ نے تجھے یہ تیرے جسم میں یہ طاقت پیدا کی، اللہ نے ذریعہ بنایا کہ مجھ تک غذا پہنچائی۔ پھر جب میں پیدا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ تیری چھاتی میں دودھ پیدا نہ کرتا تو تو مجھے دودھ کیسے پلاتا؟ سب اللہ کا کرم ہے، تیرا کوئی کرم نہیں ہے، تیرا کوئی احسان نہیں ہے۔ آپ بتائیے وہ یہ بات جو کر رہا ہے سچ کر رہا ہے نہیں کر رہا؟ وہ بات سچ کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے؟ تو شاہ صاحب فرما رہے ہیں بات سچی ہے، لیکن یہ بتائیے اللہ اس بات سے خوش ہوتا ہے یا ناراض ہوگا؟ اللہ اس بات سے خوش ہوتا ہے یا ناراض ہوگا؟ اور وہ آپ بتاؤ تعریف اللہ کی کر رہا ہے، ماں کی کر رہا ہے؟ اللہ کی تعریف کر رہا ہے، لیکن اللہ کی تعریف کرتے کرتے توہین ماں کی کر رہا ہے، دل ماں کا دکھا رہا ہے۔ جب ماں کا دل دکھا دو گے تو تمہاری عبادت کسی کام نہیں آئے گی۔ جس طرح کے شیطان راندہ درگاہ ہو گیا نبی کی توہین کر کے، اس کو اس کی عبادت کام نہیں آئی۔ تو بس آج کے درس کا یہی خلاصہ ہے کہ
اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عبادت اللہ قبول کر لے تو اپنے آپ کو توہین سے بچاؤ، گستاخی سے بچاؤ۔ اگر امام ہے تو امام کی توہین سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ دین ہمارا ہمیں ادب سکھاتا ہے، اپنے استاد جو آپ کو پڑھاتا ہے اس کا ادب کرو۔ جو آپ کو ہنر سکھاتا ہے، مثلا درزی کا کام سکھاتا ہے، موٹر میکینک ہے آپ کا، دنیاوی کام آپ کو سکھاتا ہے، جو آپ کو گھاس کاٹنا سکھاتا ہے، آپ اس کا بھی ادب کریں۔ ماں کا ادب کریں، باپ کا ادب کریں، اپنے سے بڑوں کا ادب کریں، ولی کا ادب کریں، عالم کا ادب کریں، ولی کا ادب کریں، نبی کا ادب کریں۔ دین ہمیں ادب سکھاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بے ادبی سے بچائے، شیطان کی شرمگی سے بچائے۔ وآخر دعوانا